ارسلان شاہ کے قدموں کی دھمک پوری حویلی کے صحن میں گونج رہی تھی۔ ابھی ابھی وہ کسی پنچایت سے حویلی لوٹا تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی اپنی مثال آپ تھی۔ کڑک کرتا، نیلی واسکٹ اس نے صوفے پر رکھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک غرور تھا جو برسوں سے شاہوں کا ورثہ تھا۔ اسے حویلی کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر تمام نوکر سر جھکائے اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے تھے۔ وہ چائے کا حکم صادر کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ماہی وہ لڑکی تھی جو 2 ہفتے پہلے اس کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ ابھی تک اس کی نظروں سے دور تھی۔ وہ تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ 15 سالہ ماہی چائے کا کپ لیے ارسلان کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی، سائیں، میں اندر آ سکتی ہوں؟ دوسری طرف سے جواب آیا، آ جاؤ اندر۔ وہ چائے کا کپ لیے اندر داخل ہوئی۔ ارسلان شاہ جو کسی فائل میں نظریں گاڑے بیٹھا تھا، اچانک سے نگاہیں دروازے کی طرف اٹھی۔ دروازے کی اور سے داخل ہوتی ماہی پر نظریں پڑی۔ اس کی ٹانگیں پوری طرح کپ کپا رہی تھیں، ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی، چہرے پر نیلے نشان۔ اسے دیکھتے ہی ارسلان شاہ کی بھویں سکڑ گئیں۔ وہ جو اس سے بے انتہا نفرت کرتا تھا کیونکہ یہ اس کے دشمن کی بہن تھی جو اس کے بھائی کے خون بہا کے بدلے میں غنی ہو کر آئی تھی اس کے گھر۔ کہنے کو اس کی منکوہا تھی، لیکن اس نے اس کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آج نہ جانے اس کے چہرے پر نیل دیکھ کر ارسلان شاہ کو اتنا دکھ کیوں ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، چائے۔ اس نے کانپتے لہجے میں کہا۔ وہ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے بولا، یہ سب کس نے کیا؟ آواز دھیمی تھی مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گوند بن کر دیواروں سے ٹکرا رہی ہو۔ ماہی ابھی بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ ارسلان شاہ دوبارہ سے مخاطب ہوا، تم سے پوچھ رہا ہوں ماہی، یہ سب کس نے کیا ہے؟ تمہارے چہرے پر یہ نیل کیسے آئے؟ ماہی نے ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ارسلان شاہ سے زیادہ دور جاتی تبھی ارسلان شاہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، رک جاؤ۔ گویا کہ اس نے ایک اور حکم صادر کیا تھا۔ ماہی تو جیسے وہیں پر ساکت ہو گئی تھی۔ تبھی ارسلان شاہ دوبارہ سے بولا، میں نے پوچھا ہے کس نے مارا تمہیں؟ یہ سب سنتے ہی ماہی کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ پلٹی نہیں تھی بلکہ وہیں کھڑی اپنا منہ کھولنے کی ہمت کر رہی تھی۔ تبھی بوکھلائے ہوئے بولی، سائیں، آپ جو بولیں گے میں کروں گی، بس مجھے مارنا مت، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ سب سن کر ارسلان جیسے لمحے بھر کے لیے منجمد ہو گیا۔ وہ اتنی سہمی ہوئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ارسلان شاہ کو آج اس پر رحم آیا تھا۔ ماہی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے مارا ہے؟ وہ روتے ہوئے اور جھجکتے قدموں سے اس کے قریب آئی اور ایک لمحے کے لیے دھیرے سے آگے بڑھی اور زور سے اس کے سینے سے جا لگی۔ ارسلان کے قدم جیسے جم گئے۔ اسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس کے ہاتھ پہلی بار ماہی کی کمر پر وجود کے گرد لپٹے تھے۔ اس نے ماہی کو دونوں کاندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور سائڈ ٹیبل کے دروازے سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ مرہم نکال کر اس کے زخموں پر لگانے لگا۔ ماہی کے چہرے سے لے کر اس کی گردن پر بھی زخم کے نشان تھے۔ کسی نے بہت ہی بے دردی سے مارا تھا۔ ارسلان شاہ نے اس کے منہ پر مرہم لگاتے ہوئے اس کا دوپٹہ ایک سائڈ پر سرکایا۔ اسی لمحے ماہی سمٹ کر خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ وہ لمحہ جب ارسلان شاہ کی انگلیاں ماہی کی پشت پر پڑی، نیلے زخموں پر پھسلی، تو نہ صرف جسم کانپا بلکہ دل بھی بے چین ہو گیا تھا۔ یہ زخم تمہیں میرے گھر میں لگے ہیں اور مجھے ان کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اب کی بار ارسلان شاہ کے لہجے میں اس سے زیادہ ندامت تھی۔ ماہی کے ہونٹ کپ کپائے اور صرف ایک لفظ نکلا، مجھے آپ کی بھابھی نے مارا ہے، لیکن پلیز آپ انہیں نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے، نہیں تو وہ پھر سے مجھے ماریں گے۔ ارسلان حیرانگی سے مرہم لگاتے لگاتے رکا اور کرسی کو گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گیا اور بولا، کیا مطلب؟ تمہیں یہ سارے زخم بھابھی نے دیے ہیں؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ ارسلان شاہ کے دل میں ماہی کے لیے اس وقت ایک چھوٹا سا نرم گوشہ اٹھا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا بھابھی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بھائی کے قاتل ہیں، لیکن اس کے بھائی کے کیے کی سزا پہلے ہی بھگت رہی ہے۔ اب اس کمزور پر اس طرح سے مار پیٹ کر کے بھابھی کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ یہی سوچتے ہوئے ارسلان شاہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماہی کے معصوم لبوں سے نکلا ایک جملہ کہ بھابھی نے اسے مارا ہے، ارسلان شاہ کے دل میں جیسے طوفان لے آیا تھا۔ تبھی ارسلان شاہ ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماہی،
اب تم آرام کرو، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر آنکھوں میں وہی طوفان تھا جو ہچکولے کھا رہا تھا۔ ماہی نے سہم کر اس بات میں سر ہلایا اور نازک قدموں سے ایک کمرے سے نکل گئی۔ ارسلان شاہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے واسکٹ کے بٹن بند کیے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آنکھوں میں بجلیاں چمک رہی ہوں۔ پوری حویلی میں ایک بار پھر اس کے قدموں کی گونج سنائی دینے لگی۔ کچھ نوکر نظریں بجا کر اس کے چہرے کا اضطراب دیکھ رہے تھے اور تبھی ارسلان شاہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں بھابھی بیگم چائے کے کپ کے ساتھ ایک کتاب پڑھ رہی تھی اور ان کے چہرے پر آج بھی ویسا ہی غرور تھا جیسا غرور ارسلان شاہ کے بھائی نعمان شاہ کے ہوتے ہوئے ان کے چہرے پر ہوتا تھا۔ آخرکار وہ اس خاندان کی بڑی بہو تھی، لیکن اب ان کا اس خاندان کی بڑی بہو ہونے کا غرور ایک سائڈ پر تھا، لیکن اپنے شوہر کے خون کا بدلہ ماہی سے لینے کی صورت میں تسکین پانا ایک الگ مرحلہ تھا۔ جیسے ارسلان شاہ نے بھابھی کو وہاں صوفے پر بیٹھے دیکھا تو بولا، بھابھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھابھی نے چونک کر نظریں اٹھائیں، پھر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا لی اور بولی، آؤ ارسلان، بیٹھو، چائے پیو۔ ارسلان ٹیبل کے پاس جا کر رکا، بھابھی سے سوال کیا، آپ نے ماہی کو کیوں مارا؟ بھابھی کی مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے غائب ہو گئی، تبھی بولی، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تم جانتے ہو وہ ونی میں آئی ہے، قاتل ہے وہ تمہارے بھائی نعمان شاہ کی۔ تبھی ارسلان شاہ بھویں اچکائے ہوئے بولا، بھابھی آپ یہ جانتی ہیں کہ ماہی قاتل نہیں ہے، قتل اس کے بھائی نے کیا ہے۔ اس سے بڑی سزا اس کے لیے اور کیا ہوگی کہ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ونی ہو کر آئی ہے۔ آپ اس پر یہ مار پیٹ کیوں کرتی ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو بھابھی غصے سے صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بولی، ارسلان شاہ یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو کہ تمہارے بھائی کے 2 یتیم بچے ہیں۔ میں بیوہ ہوئی ہوں، میں جب اس لڑکی کو دیکھتی ہوں تو میرا خون کھولتا ہے۔ میرے شوہر کے قاتل ہے وہ لڑکی، اور وہ میری آنکھوں کے سامنے اس گھر میں رہ رہی ہے۔ بھابھی کی آنکھوں میں شدت تھی مگر الفاظ لڑ کھڑا رہے تھے۔ تبھی ارسلان شاہ بولا، کیا وہ بندوق لے کر گئی تھی بھائی جان کو مارنے کے لیے؟ بھابھی وہ بھی بچی ہے اور ویسے بھی وہ میرے نکاح میں ہے۔ تبھی بھابھی نے جواب دیا، تم اچھی طرح ہماری روایات کو جانتے ہو کہ ونی میں آئی لڑکیاں شاہ خاندان کی بیویاں نہیں بن سکتی، اور ویسے بھی تمہاری شادی جلد ہی میری چھوٹی بہن سے ہو جائے گی۔ تبھی ارسلان شاہ بولا، میں جانتا ہوں بھابھی وہ ونی ہو کر آئی ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں وہ میرے نکاح میں ہے، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں بیوی کا درجہ دیا۔ لیکن یوں مار پیٹ کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اس کی گردن اور منہ پر کتنے نشان بنے ہوئے ہیں آپ کی مار کی وجہ سے؟ اور مجھے کانپتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ سائیں مجھے مارنا مت، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بھی کبھی کسی کو اتنا سہما ہوا نہیں دیکھا۔ ارسلان شاہ کی یہ بات سن کر بھابھی خاموش تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بھابھی کے دل میں بھی کچھ ٹوٹ رہا ہو، لیکن ان کے اندر کا غصہ بہت زیادہ تھا۔ تبھی بھابھی بولی، دیکھو ارسلان شاہ، وہ لڑکی ہماری دشمن ہے اور دشمن ہی رہے گی، اور تم اپنے دل پر اس کے لیے اتنی نرمی نہ رکھو۔ میں تمہاری بڑی بھابھی ہوں اور تم جانتے ہو کہ تم بالکل چھوٹے تھے جب میں یہاں آئی تھی، بالکل بچوں کی طرح تمہیں پالا ہے۔ جانتا ہوں بھابھی، لیکن وہ بے بس لڑکی ہے، اس پر ظلم نہ کرے۔ اتنی بات کہتے ہی ارسلان شاہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ بھابھی بیگم کے چہرے پر غصہ بالکل عیاں تھا، اور دوسری طرف ماہی اپنے کمرے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ ماہی کو نوکروں کے کوارٹر پر سائڈ پر ایک کمرہ دیا گیا تھا جہاں پر وہ رہ رہی تھی۔ ماہی کو اپنے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ اپنے باپ کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا خاندان کوئی چھوٹا خاندان نہیں تھا، پورا گاؤں اس کے باپ سے ڈرتا تھا، لیکن آج اسی باپ کی بیٹی ونی ہو کر بہت ہی ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی۔ اس کی گردن اپنے ماضی کی تمام جھلکیاں گھومنے لگی تھی۔ لاڈوں میں پلی اکلوتی بیٹی بہت بڑے بڑے ظلم برداشت کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا جب 10 سال کی عمر میں اپنی کلاس سے فرسٹ آئی تھی اور اپنے باپ کی گود میں بیٹھی کہہ رہی تھی کہ بابا میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، لیکن منٹوں میں سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ ہچکیاں لیتی اپنے ماں باپ کو پکارنے لگی، بابا، اماں، بھیا، کہاں گئے ہیں آپ سب؟ کیوں نہیں آپ سب مجھے بچانے آئے؟ تبھی ہولے سے دروازہ کھلا۔ ماہی نے چونک کر دروازے پہ دیکھا تو اس شاندار گھر کی ملازمہ بوڑھی بھی دودھ ہاتھ میں پکڑے اس کے قریب آئی۔ وہ اکثر بھابھی سے بیگم سے چھپ کے ماہی کو کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں دے جایا کرتی تھی۔ ماہی، یہ دودھ پی لو، میں نے دیکھا ہے تم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ماہی نے نظریں جھکائیں جن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
بوڑھی بی نے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا تم فکر مت کرو، شاہ کبھی کسی پر ظلم برداشت نہیں کرتے اور وہ آپ کے لیے ضرور آواز اٹھائیں گے۔ اس کی نظریں جھکائیں اور کہنے لگی، فیصلہ ہمیشہ طاقتوروں کے لیے ہوتے ہیں، میں تو مظلوم ہوں، ونی میں آئی ایک لڑکی ہوں۔ بوڑھی بی نے آہستگی سے ماہی کو گلے لگا لیا جیسے کوئی ماں سینے سے اپنے بچے کو لگاتی ہے۔ بیٹا صبر کرو، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا فرماتا ہے، جیسے ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ ماہی خاموشی سے بوڑھی بی کے گلے لگ رہی تھی، جیسے برسوں کا دکھ کسی نرم دل کے سہارے بہہ رہا ہو۔ دوسری طرف بھابھی بیگم نے اپنے محل نما گھر میں شان و شوکت سے اپنے بڑے بیٹے ارحم کی سالگرہ کی تیاری کر رہی تھی۔ پورا گھر جگمگا رہا تھا۔ شام ہوتے ہی مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ مہمانوں کے کہہ کہے، ان کی باتیں، ہنسی مذاق، سب کچھ جیسے ایک الگ ہی دنیا کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ بھابھی بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ گرم جوشی سے ہر مہمان کا استقبال کر رہی تھی، لیکن اس سب چمک دھمک میں اس عالیشان گھر میں ایک کمرہ ایسا بھی تھا جہاں ماہی جیسی لڑکی مظلوم بن کر قیدی بنی ہوئی تھی۔ ارسلان شاہ بھی اس پارٹی میں مصروف تھا۔ اسے بھی ماہی کی خیر خیریت معلوم نہیں کی۔ ماہی اپنے کمرے میں بیٹھی مظلوموں کی طرح رو رہی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ بوڑھی بھی اندر داخل ہوئی۔ ماہی ایک دم سے دیکھ کر چونک گئی۔ بوڑھی بی کے چہرے پر گھبراہٹ اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ بیٹا جلدی کرو، یہی موقع ہے، سب لوگ ارحم صاحب کی سالگرہ میں مصروف ہیں، یہ بالکل صحیح موقع ہے، تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ماہی کی آنکھوں میں حیرت اور خوف پھیل گیا۔ بوڑھی بھی اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ خدا پر بھروسہ کرو میری بچی، تم مظلوم ہو، تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ بوڑھی بھی نے ماہی کو عبایا پہنایا اور دبے قدموں سے کمرے سے نکالنے لگی۔ دونوں خواتین اندھیری راہداریوں میں گزر کر ہال کی پچھلی طرف پردے والے داخلی دروازے تک پہنچی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ کسی کی گہری نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان شاہ تھا۔ اس نے ماہی اور بوڑھی بھی کو جاتا دیکھا مگر انہیں روک نہ سکا۔ شاید وہ بھی ماہی کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چپکے سے پردے کے پیچھے سے ان دونوں کو دیکھا، مگر بوڑھی بھی نے بڑی چالاکی سے ماہی کو باہر نکالا اور خود دروازہ بند کرتی چپکے سے اندر آنے لگی۔ انہیں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے ایک ماں کو اپنی بیٹی کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں دھکیل دیا ہو۔ دوسری جانب ماہی اندھیری رات میں سنسان گلیوں میں چلتی اکیلی بوجھل قدموں سے بھاگتی رہی تھی، تاکہ جس گھر میں وہ برسوں سے قید تھی اس میں دوبارہ نہ جانا پڑے۔ جس گاؤں میں ارسلان شاہ کی حویلی تھی اس گاؤں میں ماہی کا گھر تھا۔ چند سالوں پہلے ماہی کا بھائی حذیفہ جو کہ 24 سال کا تھا، وہ ارسلان کے بڑے بھائی کا بہت اچھا دوست تھا۔ پورا گاؤں ان کی دوستی کی تعریف کرتا تھا اور ان دونوں کی دوستی کے چرچے نہ صرف گاؤں بلکہ شہر تک مشہور تھے۔ وہ دونوں گاؤں میں ایک خاص سی فضا لیے ہوئے تھے۔ نعمان شاہ اور حذیفہ خان ہنستے ہوئے گھوڑے پر سوار تھے۔ گاؤں والے انہیں ایک جان دو غالب کہا کرتے تھے۔ حذیفہ نے ہنستے ہوئے پوچھا، یار شاہ، آج شکار کی تیاری کچھ زیادہ نہیں ہوگی؟ نعمان شاہ نے مسکرا کر کاندھے پر بندوق درست کی۔ ہاں حذیفہ، آج آخری شکار ہے، گاؤں میں کل میں کسی کام سے شہر جا رہا ہوں، جانے کو دل تو نہیں کر رہا، میرے دونوں بیٹے بھی مجھے روک رہے ہیں مگر مجبوری ہے، وقار مرزا سے ملنا ہے کسی کام کے سلسلے میں۔ دونوں نے دریا کے کنارے سے خیمہ لگایا، آگ جلائی اور شکار کیا۔ جب وہ شام ڈلے گھر واپس لوٹ رہے تھے تو بارش نے انہیں گھیر لیا۔ تیز آندھی طوفان ارد گرد پھیل چکا تھا۔ اسی دوران نعمان شاہ نے اپنے بیگ میں سے ایک چمکدار خنجر نکالا اور کہنے لگے، یہ دیکھو حذیفہ، یہ دادا سائی کی نشانی ہے، پہلے بابا کے پاس ہوا کرتا تھا مگر اب میرے پاس ہے۔ آندھی طوفان کی وجہ سے انہوں نے ایک سائٹ پر گھوڑے کو روک دیا تھا اور وہاں ٹھنڈی ہوا کھانے روک گئے تھے۔ نیچے اتر کر حذیفہ نے اس خنجر کو ہاتھ میں لیا، کہنے لگا، واقعی لاجواب ہے۔ وہی لمحہ تھا جب وہ خنجر جو بعد میں دشمنی کی بنیاد بننے والا تھا، جب بارش تیز ہوئی تو محسوس ہوا کہ وہ دونوں تیز تیز گھوڑے دوڑاتے ہوئے گھر کی جانب بڑھنے لگے ہیں، مگر ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اگلی ایک نکھار صبح نے جنم لیا، مگر گاؤں میں سناٹا چھا چکا تھا، جیسے قیامت برپا ہو چکی تھی۔ نعمان شاہ کی لاش حویلی میں پہنچائی گئی، خنجر اس کے سینے میں گڑا ہوا تھا، وہی خنجر جسے کل رات حذیفہ نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ دھڑکنیں رک گئیں، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، پورا گاؤں لرز گیا۔ حذیفہ بھی اپنے دوست کی لاش پر بیٹھا
دھاڑیں مار کر رو رہا تھا، مگر اس وقت پولیس آئی اور انہوں نے جب تفتیش کی تو فنگر پرنٹس کے نشانات حذیفہ کے تھے۔ حذیفہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، کیا میں آپ کو سچ بتاؤں گا؟ مگر اسے کسی نے سننے کی کوشش نہیں کی، اس کو قاتل اور مجرم ٹھہرا دیا گیا۔ حذیفہ کو حویلی میں چھوڑ کر پولیس اس جگہ پر تفتیش کرنے پہنچی جہاں اس کو مارا گیا تھا، مگر بڑی ہی چالاکی سے حذیفہ وہاں سے نکلا اور بھاگ گیا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو کوئی بھی میرا سچ نہیں سنے گا، مجھے بھاگنا ہی ہوگا، میں ان کے سامنے سچ لا کر پیش کروں گا۔ وہ اندھیری رات میں اپنے گھر آیا، ماہی اور اپنے باپ کو آخری بار گلے لگائے اور اپنے باپ سے ملتا ساری حقیقت انہیں بتائی۔ حذیفہ کے والد شروع ہی سے ایک روبدار انسان تھے۔ حذیفہ آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگا، ماہی، اگر میں نہ رہا تو سچ کو تم زندہ رکھو گی، تم میرے اکلوتی اور چھوٹی بہن ہو، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ اس کے آخری الفاظ تھے اور اس کے بعد وہ بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف صبح ہوتے ہی پورا گاؤں ہلچل کا شکار تھا۔ نعمان شاہ کے جنازے پر حویلی والوں کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ بھابھی بیگم جو کہ نعمان شاہ کی بیوی تھی، ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنے 2 چھوٹے بیٹوں کو گود میں لیے دھاڑے مارتی رو رہی تھی۔ نعمان شاہ کا چہرہ سختی اور انتقام کی جیتی جاگتی تصویر بن چکا تھا۔ جنازے کے بعد جب حذیفہ کو ڈھونڈا گیا تو وہ کہیں نہ ملا۔ بھابھی بیگم جو شروع ہی سے بہت بہادر تھی، پولیس کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، وہ بھاگ گیا تو سزا کون بھگتے گا؟ اس کے گھر والے؟ اگر مجرم نہ صحیح تو اس کا سایہ ہی صحیح، ہم اس کی اکلوتی بہن کو وہ درد اور تکلیف پہنچائیں گے کہ اسے واپس لوٹنا ہی پڑے گا۔ اسی شام حذیفہ کے گھر پر بھابھی بیگم، پولیس اور حویلی کے گارڈز، بھابھی بیگم نے اور پولیس والوں نے فیصلہ سنایا کہ ونی کے طور پر ماہی کو لے کر جائیں گے۔ ماہی کا باپ اور دونوں روتے رہ گئے، گڑ گڑاتے رہ گئے، مگر ان کے دونوں بچے ان سے جدا ہو چکے تھے۔ ماہی بھی روتی ہوئی چیختی رہی، مگر اس معصوم بچی کے سب خواب چکنا چور کر دیے گئے۔ اسی دن اس معصوم کی مسکراہٹ، سب کچھ اس حویلی کی قید میں دفن ہو گیا تھا۔ ماہی کو شاہی حویلی اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا جو قیدیوں کے لیے مخصوص بنایا گیا تھا۔ اسے صرف کھانے کے وقت ہی باہر نکالا جاتا تھا۔ ارسلان شاہ، جس نے کبھی بھی شروع سے لے کر نکاح کے وقت تک ماہی کو نہیں دیکھا تھا، وہ یہ بات سنتے ہی کہ ماہی کو بلا وجہ قید کیا گیا ہے، بھابھی بیگم پر برس پڑا، مگر انہوں نے روتے دھوتے اپنی بات منوائی اور اپنے شوہر کو گرویدہ رکھ کر اس کا واسطہ دے کر ارسلان شاہ اور ماہی کا نکاح کروانا، تاکہ گاؤں والے انہیں باتیں نہ کر سکیں کہ ایک لڑکی کو بغیر نکاح کے ان کے گھر رکھا گیا ہے۔ نکاح کے بعد بھی ارسلان نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، بلکہ وہ وقت کمرے میں پڑی رہتی۔ بھابھی بیگم اس پر ظلم ڈھاتی، اپنے شوہر کا قصوروار اسے سمجھ کر اسے مارتی تھی، پیٹتی تھی۔ ماہی دن رات روتی ہوئی اپنے بھائی کی خیریت کی دعا کرتی اور اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرتی کہ اللہ سچ کو سامنے لا دے، یا اللہ ہمیں انصاف دلاتے۔ ظلم سہتے اس کی قید میں رہتے رہتے بوڑھی بھی نے اس کا ساتھ دیا اور اس دن گھر سے نکلوا دیا جو بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ نہ جانے اس کے ماں باپ کیسے ہوں گے۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ صرف ایک ہی سستی سے بڑھ رہی تھی اور ایک سمت جا رہی تھی، اپنا گھر، اپنی ماں کی گود، اپنا باپ کا سایہ جہاں وہ ہمیشہ ہنستی تھی، بڑے بڑے خواب دیکھتی تھی، مسکراتی تھی۔ وہ جن گلیوں سے گزر رہی تھی، راستے میں ہر آہٹ اسے چونکا دیتی، اسے ہر آہٹ پر آنے والے آدمی کی حویلی کا گارڈ لگتا تھا، مگر وہ بمشکل اپنے آپ کو حوصلہ دیتی، کہتی، ماہی اب تم آزاد ہو۔ آخرکار بے جان قدموں سے وہ اپنے گھر کے دروازے کے آگے آ کر کھڑی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، دروازے پر ہاتھ رکھا تو لرزتے ہاتھوں سے دروازہ بجا بھی، لیکن آخرکار اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا اور سامنے ماہی کی ماں تھی، جس کے چہرے پر وقت کی مار اور دکھوں کی دھول صاف جھلک رہی تھی۔ ماہی کو دیکھ کر وہ ایک دم ساکت رہ گئی، جیسے کسی خواب کو حقیقت بنتے دیکھ رہی ہو۔ ماہی اندر گئی، چیخ کر ماں کے گلے لگ گئی، ماہی میری بچی تو آ گئی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے چہرے کو چھونے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی، برسوں کے دکھ آنسوں میں بہا رہی تھی۔ ماہی اپنی ماں کے ساتھ چلتی اندر داخل ہوئی تو نظر اپنے باپ پر پڑی جو بے جان چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ باپ جو کبھی شان و شوکت اور ٹھاٹھ سے چادر اوڑھ کر گلیوں سے گزرتا تھا، آج ان کی آہٹ سے لوگ چونک جاتے تھے، آج اولاد کے غم سے بے جان پڑا ہوا تھا۔
جیسے برسوں سے بیمار ہو۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھے۔ میری بچی، میری لخت جگر۔ ماہی بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی اور گلے لگی، ان کو روتے ہوئے گھٹنوں میں بیٹھ گئی۔ اپنی ماں کی آغوش میں اسے برسوں بعد سکون کی نیند آئی تھی، مگر دل میں کھٹکا تھا کہ کہیں حویلی والے سے دوبارہ لینے نہ آ جائے۔ اب تو وہ کسی کی بیوی تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے اپنی ماں کے ہاتھ کا سکون سے ناشتہ کیا، مگر اسی پل دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ماہی لرز اٹھے، مگر اس کے باپ نے ہمت جمع کر کے دروازہ کھولا تو سامنے ارسلان چا کھڑا تھا۔ ماہی اسے دیکھتے ہی فق ہو گئی، مگر وہ انتہائی رحم دلی سے اندر داخل ہوا۔ چہرے پر غصہ نہیں بلکہ حیرت اور نرمی کے آثار تھے۔ وہ چپ چاپ اندر داخل ہوئی، نظریں جھکا لی، اس لیے دیکھ سب چونک گئے تھے۔ ماہی اپنی ماں کے پیچھے ڈرتی سہمتی چھپ گئی تھی۔ اس نے ماہی کی والدہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، انکل میں ماہی کو لینے نہیں آیا، آپ سب پریشان مت ہو۔ وہ ندامت بھرے لہجے میں کہنے لگا تھا، میں جانتا ہوں کہ ماہی کے ساتھ بہت ظلم ہوا، اس بے قصور کو بلا وجہ سزا دی گئی ہے، مگر اس میں بھی برابر کا شریک تھا کیونکہ میں خاموش رہا تھا، میں اسے لینے نہیں آیا تھا۔ آپ سب سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ میری بیوی ضرور ہے مگر زبردستی کی۔ اگر یہ مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہے تو میں اسے آزاد کر سکتا ہوں، اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو میں اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ اس کے لہجے، اس کے الفاظ میں عجیب سا سکون تھا۔ ماہی کے والدین نے اندر بٹھا اس کے قریب بیٹھے۔ ماہی کے باپ کو ارسلان شاہ بہت ہی رحم دل لگا تھا۔ اس کا باپ کہنے لگا، بیٹا اپنی بیٹی کو آزاد نہیں کروانا چاہتے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پر کوئی داغ لگے۔ طلاق یافتہ بیٹیوں کا رشتہ ہونا بہت مشکل ہے اور میرے جسم میں توقعات بھی نہیں رہی کہ میں اپنی بیٹی کا بوجھ اٹھا سکوں، لیکن بیٹا تم میری بیٹی کو اس صورت میں لے جا سکتے ہو جب تم اپنے بھائی کے اصل قاتل کو ڈھونڈو گے۔ ارسلان شاہ نے نظریں جھکائیں اور لمحے بھر کے سکوت کے بعد دھیرے سے کہنے لگا، انکل میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کے قاتلوں کو ضرور ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اس میں مجھے آپ کے بیٹے حذیفہ کی ضرورت ہوگی۔ آپ ایک دفعہ اس کا پتہ بتا دیں، ایک دفعہ اسے مجھ سے ملوا دیں، ہم دونوں مل کر سچ کا پتہ لگائیں گے۔ یقیناً وہ جانتا ہوگا۔ ماہی کے والد نے سر ہلایا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، کل صبح ہوتے ہی حذیفہ تمہارے پاس آ جائے گا، تم دونوں مل کر سچ کا پتہ لگاؤ اور میری بیٹی پر ہوئے ظلموں کا بدلہ ان دشمنوں سے لو جنہوں نے تمہارے بھائی کو مارا تھا۔ ارسلان شاہ نے پیار بھری نگاہ سے ماہی کو دیکھا جو ڈری سہمی اپنی ماں کے قریب سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ماہی ذرا میری بات سنو۔ باہر آ کر باپ کی آنکھوں کے اشارے سے ماہی اس کی پاس باہر اس کے بات سننے چلی گئی۔ اس نے دھیرے سے ماہی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ماہی تم مجھے معاف کر دو، آج تک میں تمہارے لیے آواز نہیں اٹھا سکا، تمہاری تکلیف، ہر زخم، ہر دکھ چپ چاپ سہتی رہی، مگر میں کچھ نہیں کر سکا، پر میں اب تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں آزادی ضرور دلواؤں گا، تمہارے خواب میری ذریعے ہی پورے ہوں گے۔ ماہی نے بمشکل نظر اٹھا کر دیکھا جو چہرے پر ہلکی سی داڑھی سجنے کے باوجود کسی شہزادے سے کم نہیں لگتا تھا۔ وہ معصومیت بھرے لہجے میں کہنے لگی، ٹھیک ہے شاہ، میں انتظار کروں گی اور مجھے ہر سال میں اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ ارسلان شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑا، کہنے لگا، ٹھیک ہے ماہی، میں چلتا ہوں، صبح ہوتے ہی جیسے ہی حذیفہ آئے گا مجھے خبر دے دینا، میں اسے ملنے آؤں گا، ہم دونوں مل کر سچ کا پتہ لگائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ارسلان اجازت لینا وہاں سے جا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے روانہ ہوا، ماہی کے دل میں امید کی کرن چمک اٹھی تھی۔ برسوں بعد اس کے دکھ کو کسی نے محسوس کیا تھا، کسی کو ان کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا، کوئی اس کے خوابوں کی تعبیر کرے گا۔ ماہی اس کے والد نے حذیفہ کو خبر دی تھی کہ اور ساری بات بتا دی تھی کہ اگلے دن ماہی کے گھر کی گلی میں سورج کی پہلی کرن ابھی اتری ہی نہ تھی کہ دروازے پر ہلکے سے دستک ہوئی۔ ماہی نے والد سے فجر ادا کرنے دروازہ کھولا تو سامنے وہی چہرہ کھڑا تھا جسے برسوں سے دعائیں دیتی آ رہی تھی، جس کی خیریت، جس کی محفوظیت کی آج تک دعائیں لبوں پر سجی ہوئی تھی۔ حذیفہ چہرے پر تھکن، آنکھوں میں نیند، برسوں کے دکھ لیے وہ اپنے باپ کے گلے لگا۔ اس کے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ ابا، میری معصوم بہن نے میری وجہ سے میری دوستی کی خاطر اتنے ظلم سہ لیے، میں اسے انصاف دلوانا آیا ہوں۔ میں انتظار میں تھا کہ کب کوئی میرا ساتھ دے اور میں سچ کی تلاش کروں، مگر اب ارسلان شاہ نے میرا ساتھ دینے کی ٹھان لی ہے تو مجھ سے بھی میں اپنی بہن کو انصاف ضرور دلواؤں گا جو ظلم اس نے سہے ہیں۔
ان سب آنسوؤں کا ایک ایک بدلہ لوں گا۔ بھائی کی آواز سنتے ہی مائی کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ وہ باہر آئی اور اپنے بھائی کے گلے لگی۔ وہ دونوں بہن بھائی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ان کے ماں باپ جو ان کے قریب ہی کھڑے تھے ان پر قیامت طاری تھی۔ پیچھے ہٹتے ہی حذیفہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگا، میری بہن تمہیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میں آ گیا ہوں نا۔ حذیفہ کا چہرہ بہت بدل چکا تھا، چہرے پر بڑی داڑھی، بڑے بڑے بال، سوجی ہوئی آنکھیں، جیسے برسوں سے جاگا ہو۔ وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو دکھ میں دیکھ کیسے سکون کی نیند سو سکتا تھا بھلا۔ حذیفہ نے تھوڑی دیر نیند پوری کی، ناشتہ کیا، پھر حذیفہ کے والد نے ارسلان شاہ کو خبر دی تھی کہ حذیفہ آ گیا ہے۔ ان کے گھر کے باہر ایک گاڑی رکی تھی، شاہ اترنا ان کے گھر میں داخل ہوا۔ دونوں مرد ایک دوسرے کے سامنے ہوئے۔ لمحے بھر کے لیے کوئی خاموشی چھا چکی تھی، مگر ارسلان شاہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگا، اب ہم دشمن نہیں بلکہ سچ کے ساتھی ہیں۔ حذیفہ پیچھے ہٹا اور اس کے ہاتھ تھامتے کہنے لگا، ہاں ہم سچ کو بے نقاب ضرور کریں گے۔ وہ دونوں اب دل سے تیار تھے اپنے ماضی کے زخموں کو سمجھنے، سچ کو ڈھونڈنے اور دشمنوں سے بدلہ لینے جنہوں نے ایک مثالی دوستی کو دشمنی میں بدلا تھا۔ ایک خاندان کو جوڑنے کی ایک ہستی بس اس لڑکی نے ہی کی تھی۔ ارسلان شاہ اور حذیفہ دونوں ایک کمرے میں گمسم بیٹھے ہوئے تھے، نہ کوئی سوال نہ ہی کوئی بات چیت، مگر کچھ پل خاموشی کے بعد ارسلان شاہ کہنے لگا، حذیفہ تمہیں آخری ملاقات یاد ہے کہ تب کیا ہوا تھا؟ وہ گہرا سانس لیتا کہنے لگا، ارسلان مجھے تم پر یقین ہے، تم میری بات کو ضرور یقین کرو گے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہم شکار کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ رہے تھے، مگر 3 نقاب پوشوں نے ہم پر حملہ کیا۔ میں ڈر کے مارے نعمان شاہ کو بچانے لگا، مگر جیسے اس نقاب پوشوں نے نعمان کے بیگ میں تلوار دیکھی تو جن ہاتھوں میں انہوں نے گلوز پہنے ہوئے تھے ان ہاتھوں سے انہوں نے تلوار نکالی اور نعمان پر حملہ کیا۔ میں نعمان کے آگے آتا رہا کہ نعمان کے بجائے حملہ مجھ پر ہو جائے، مگر وہ آدمی مجھے صحیح سلامت چھوڑ گئے اور نعمان کو مار گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ان کی سخت دشمنی تھی۔ اس کے بعد میں نے ان نقاب پوشوں کے پیچھے جانے کی کوشش نہ کی، یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اسی وقت ان کے پیچھے جاتا اور حقیقت معلوم کرتا، مگر اس وقت مجھے اپنے سب سے قریبی اور جگری دوست نعمان کو پڑی ہوئی تھی کہ وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ ارسلان شاہ کے جس آنکھ کے کونے سے آنسو بہنے لگا، ایک دم وہ اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، حذیفہ کیا بھائی نے کوئی بات کی تھی تم سے؟ حذیفہ نے سر نفی میں ہلایا، یہ کہنے لگا، ہاں مجھے یاد ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ میرے گاؤں میں آخری شکار ہے، اس کے بعد میں شہر کسی کام سے جانا ہے، شاید وہ کسی وقار مرزا کا نام لے رہے تھے۔ ارسلان شاہ ایک دم چونکا اور کھڑا ہو گیا۔ کیا وقار مرزا؟ اس کا نام تو میں نے بھی سنا ہوا ہے، یہ شاید بابا کے بزنس میں شامل تھا۔ بابا اور وقار مرزا کے دونوں کی پارٹنرشپ تھی۔ حذیفہ فوراً کہنے لگا، ہاں ارسلان، ہمیں شہر جانا ہوگا جہاں نعمان نے وقار مرزا سے ملاقات کی تھی، شاید ہمیں وہیں سے کوئی سراغ مل جائے۔ اگلے ہی دن وہ دونوں شہر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ وقار مرزا جس ہوٹل کا مینیجر تھا، اس ہوٹل میں جا کر پتہ کیا تو ایک پرانے ویٹر نے بتایا کہ وقار مرزا ہوٹل کے مینیجر ضرور تھے، مگر وہ آخری دفعہ 1 مہینہ پہلے آئے تھے۔ اس کے بعد نہ تو انہوں نے کبھی یہاں کی کوئی خیر خبر لی اور نہ ہی کوئی چکر لگایا۔ ارسلان شاہ تفتیش کرتی نظروں سے کہنے لگا، کیا وقار مرزا کے ساتھ کوئی اور شخص بھی تھا؟ ویٹر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا، جی ہاں، ہمارے پاس CCTV فوٹیج موجود ہے، مگر ہم عام آدمی کو CCTV فوٹیج دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا تبھی ارسلان شاہ نے فون کر کے ڈھیر ساری پولیس ہوٹل میں بلوائی۔ ویٹر پولیس سے ڈرتا انہیں CCTV فوٹیج دکھانے لگا۔ اس میں دیکھا گیا کہ وقار مرزا 1 مہینے پہلے نعمان شاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ دونوں کی بات چیت چلتی رہی۔ ان کے چہرے کے حرکات سے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ نہایت سنجیدہ معاملے پر بات کر رہے ہوں۔ نعمان شاہ جیسے کسی چیز سے روکا رہا ہو، مگر وقار مرزا مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد دونوں اٹھے اور باہر کی جانب بڑھ گئے۔ جب باہر کی CCTV فوٹیج نکالی گئی تو وہ دونوں ایک کار میں بیٹھے جس کے پیچھے ایک سٹیکر لگا ہوا تھا۔ حذیفہ فوراً چیخا، ارسلان، یہی گاڑی آئی تھی، اسی گاڑی میں سے 3 نقاب پوش اترے تھے۔ پولیس والوں نے گاڑی کے نمبر پلیٹ کو غور سے دیکھا اور نوٹ کر لیا۔ ارسلان آہستگی سے کہنے لگا، وقار مرزا، تمہیں تو میں نہیں چھوڑنے والا۔ وہ حذیفہ کو بتانے لگا، حذیفہ، وقار مرزا شروع ہی سے بابا کے ساتھ پارٹنرشپ میں شرکت کرتا تھا۔ بابا اور وقار مرزا کی بہت اچھی دوستی تھی، مگر جب یہ بابا سے ملتا تھا اسے ہماری کمپنی اور پراپرٹیز کا ہی لالچ رہتا تھا۔
بابا کے انتقال کے بعد اسے بخوبی علم ہو چکا تھا کہ وہ ساری پراپرٹیز اور جائیداد بھائی ہینڈل کر رہے ہیں۔ بابا کے بعد وقار مرزا نے بھائی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی، مگر میں بھی اس وقت اب زندہ نہیں چھوڑنے والا۔ وہ پولیس کو لیتا تیز رفتار سے گاڑی چلاتا روانہ ہو چکا تھا۔ پولیس نے وقار مرزا کو پرانی لوکیشن ٹریس کی تھی۔ ایک ویران گودام کی طرف جاتی حذیفہ اور ارسلان شاہ دونوں وہاں روانہ ہو چکے تھے۔ اچانک کچھ دیر کے بعد ساری پولیس نے اس گودام کو ارد گرد سے گھیر لیا تھا۔ سارے گارڈز اور ملازم ڈر کے مارے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، مگر پولیس نے انہیں اپنے ڈالے میں پھینکا۔ پولیس اور حذیفہ اور ارسلان شاہ اندر کی جانب داخل ہوئے تو دیکھا کئی مجرم جو گرفتار ہوئے تھے ان کے چہرے پر مار پیٹ کے نشانات اور زخم کے نشان تھے۔ ایک قطار میں سب کو باندھا ہوا تھا۔ پولیس والے تھوڑا آگے گئے تو وقار مرزا جو اپنی کرسی پر ٹھاٹھ سے بیٹھا ہوا تھا قہقے مارنے لگا۔ اوہ ارسلان شاہ، تم پولیس کو لے کر آئے ہو؟ واہ بڑھیا، بہت خوب۔ ارسلان شاہ اس سے قریب گیا اور اس کی گریبان کو پکڑتا کہنے لگا، لالچی آدمی، پہلے تم نے میرے بابا کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کی اور بیچ بیچ میں تم نے پراپرٹیز ہتھیا لی، پھر میرے معصوم اور کمزور بھائی کو اپنے جال میں پھنسایا۔ کیا ملا تمہیں انہیں مار کر؟ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا جیسے کسی کا ڈر نہ کر رہا ہو، اور طاقتوروں کی طرح کہنے لگا، ہاں مارا ہے میں نے تمہارے بھائی کو۔ کیا کر لو گے؟ وہ پولیس کی طرف اشارہ کرتے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان بزدل پولیس والوں کے ذریعے تم مجھے پکڑ سکتے ہو؟ ایک فون کرنے کی دیر ہے، یہ سب پولیس والے تم سمیت جیل میں ہوں گے۔ ارسلان شاہ نے ہمت جمع کرتے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا اور انگلی کے اشارے سے کہنے لگا، آج تک تم نے بے شک ہر علاقے کے پولیس والوں کو خریدا ہوگا، مگر یہ شاہوں کی پولیس ہے اور شاہوں کے خاندان میں انصاف کے سوا اور کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے پولیس کو اشارہ کیا۔ وقار مرزا غصے سے انہیں گھورنے لگا اور کہنے لگا، مجھے چھونا مت ورنہ تم سب پچھتاؤ گے۔ وہ موت کے قریب تھا مگر ابھی بھی دھمکیاں دے رہا تھا۔ پولیس والوں نے اسے ہتھکڑیاں پہنائیں اور گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکے تھے۔ آج حذیفہ اور ارسلان شاہ سمیت ماہی کی بھی جیت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وقار مرزا کو گودام سے جیل خانے میں لے کر جایا گیا تو گودام میں ایک دم کے لیے سکون کی لہر دوڑ گئی۔ سب مجرموں کو آزاد کیا گیا۔ ارسلان شاہ نے گہری سانس بھری، پھر حذیفہ کو دیکھا اور کہنے لگا، اصل جیت تو اب ہماری ہوئی ہے۔ ابھی وہ اور کچھ کہتا تبھی اس کے فون پر بیل بجنے لگی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا تو فون پر بھابھی بیگم کا نمبر نمایاں تھا۔ جی بھابھی بولیے۔ دوسری طرف زاروں قطار رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ارسلان شاہ ایک دم کے لیے تڑپا اور کہنے لگا، بھابھی میں ابھی آیا۔ حذیفہ کو لیتا وہ فوراً حویلی کی جانب بڑھا۔ وہ دونوں جیسے اندر داخل ہوئے تو ان پر قیامت تب ٹوٹی جب بھابھی کی گود میں لیٹے ان کے چھوٹے معصوم بیٹے شہریار شاہ کی میت کو دیکھا۔ وہ ان دونوں بیٹوں کو اپنے گھمنڈ اور غرور مانتی تھی، مگر آج شاید انہیں بھی بے قصور پر ظلم کرنے کی سزا ملی تھی۔ اپنے بھائی کی میت دیکھنا، پھر اپنے بھتیجے کی میت دیکھ کر ارسلان شاہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ بھابھی نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور دیکھا کہ ارسلان کے ساتھ حذیفہ کھڑا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر حذیفہ کے قریب آئے، اس کا گریبان پکڑتی کہنے لگی، تم نے یہاں قدم بھی کیسے رکھا؟ تم نے میرے شوہر کو مارا تھا، اب تم میرے بچے کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ ارسلان شاہ نے بھابھی کے ہاتھوں سے اس کا گریبان چھڑوایا اور کہنے لگے، بھابھی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ ویسے آپ کی تحقیق کے لیے بتا دوں کہ اصل مجرم پکڑا گیا ہے، حذیفہ مجرم نہیں تھا۔ اب پولیس والوں سے بھی پوچھ سکتی ہیں کہ حذیفہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس وقار مرزا نے کہا تھا کہ جو بھائی کے ساتھ بزنس میں شریک ہوگا۔ بھابھی ایک دم سے اسے مجسمے بنی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ارسلان؟ اور ماہی کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا کیا؟ اس بے قصور پر میں اتنے ظلم ڈھائے اور گھٹنوں کے بل زمین پر گری، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ شاید مجھے اسی کی سزا ملی، شاید مجھے اسی بے قصور کی آہ لگ گئی ہے۔ ارسلان شاہ بھابھی کو سہارا دیتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ غم اور تھکن سے نڈھال تھا۔ بھابھی دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بینڈ ڈال رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے ایک بے قصور لڑکی کو اپنی نفرت کا نشانہ بنایا، اس پر مار پیٹ کرتی رہی۔ ارسلان نے بھابھی کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، بھابھی گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، مگر اصل انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے بھابھی۔ میں مانتا ہوں بھائی اور شہریار واپس نہیں آ سکتے، مگر ہم ماہی سے معافی مانگ کر اس کا مان تو واپس لوٹا سکتے ہیں، اس کے خوابوں کو تعبیر دے سکتے ہیں۔ اسی لمحے ماہی بھی حویلی میں داخل ہوئی۔
ماہی کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی تھے۔ بھابھی نے ایک نظر ماہی کو دیکھا، لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگتی ہوئی ماہی کے پیروں میں پڑی۔ مجھے معاف کر دو، میں ایک اندھی عورت تھی، میں نے اپنی نفرت کی آگ میں تمہیں جلایا، اپنے غصے اپنے غرور کو لے کر تم پر غصہ کرتی رہی، بغیر تحقیق کیے کہ نعمان کا اصل قاتل کون ہے تم اس کا قصوروار ٹھہراتی رہی۔ مجھے معاف کر دو، شاید پھر اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ ماہی جو خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بھابھی کو کھڑا کیا اور کہنے لگی، آپ میری بڑی ہیں، آپ میری ماں کی طرح ہیں، اور بیٹیاں کبھی بھی ماں سے بدلہ نہیں لیتی، مگر ہاں ایک وعدہ لوں گی آپ سے کہ آئندہ آپ کبھی بھی کسی بے قصور کو اپنی نفرت کا نشانہ مت بنائیے گا، کسی بے قصور کے خوابوں کو مت دفنائیے گا۔ حویلی میں اس معصوم کی باتیں سن کر سناٹا چھا چکا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ شہریار کا جنازہ پڑھایا گیا، اس کے انتقال کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ماہی اور ارسلان اب دونوں اکٹھے رہتے تھے، جبکہ حذیفہ بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ ایک دن بھابھی گمسم سی ہال میں بیٹھی ہوئی تھی، تبھی ماہی نے اپنی معصوم اور نازک قدموں سے ان کے پاس آئی اور کہنے کی، بھابھی اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ مانیں گی کیا؟ بھابھی نے سوجی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا، کہنے کی، ماہی تم ایک کیا 100 باتیں کہو تو وہ بھی مانوں گی، میں تمہاری بہت بڑی مجرم ہوں۔ ماہی نرم لہجے میں کہنے کی، بھابھی اب بس اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا بند کریں، اب ہم خوشحال گھرانہ بنا کر اس میں رہیں گے، مگر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے بھائی حذیفہ سے شادی کر لیں گی؟ دیکھیے مجھے غلط مت سمجھے گا، مگر حذیفہ بھائی بھی تو نعمان بھائی کے دوست ہیں نا۔ حذیفہ بھائی سے میں نے رات بات کی تھی، انہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ تو اپنے دوست کی نشانیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی، تبھی ارسلان اس کی بات سنتا بھابھی کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھابھی ماہی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، حذیفہ بہت اچھا لڑکا ہے اور بھائی کا ہمیش بھی ہے۔ اس بیچارے نے ہمارے دکھوں اور ہمارے گھر کی مشکلات کی خاطر ابھی تک شادی نہیں کی، مگر اسے آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھابھی نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور آہستگی سے کہنے لگی، اگر آپ دونوں کا یہ فیصلہ ہے تو مجھے بھی یہ فیصلہ منظور ہے، مگر نہ جانے نعمان کے بعد میرا دل اٹھ سا گیا ہے، کوئی خوشی کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ ماہی نرم لہجے میں کہنے کی، بھابھی کسی کے جانے سے زندگی رک تو نہیں جاتی نا، آپ کو اب ارحم کے لیے جینا ہوگا، اس کی خوشیاں ڈھونڈنی ہوں گی۔ وہ ایک تو ابھی کل کا بچہ ہے نا، اسے ایک سہتے ہنستے مسکراتے گھر آنے کی ضرورت ہے۔ بھابھی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے کی، ماہی تم بہت سمجھدار ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے حذیفہ اور بھابھی کا نکاح بھی سادگی سے پڑھوا دیا گیا۔ بھابھی اس حویلی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ نعمان شاہ کی نشانی تھی، اسی لیے ارسلان شاہ اور ماہی کے کہنے پر حذیفہ اور اس کے ماں باپ حویلی میں ہی آ گئے تھے۔ وہ دکھوں بھری حویلی جس کا کونا کونا دکھ سے بھرا پڑا تھا، وہ اب دوبارہ سے خوشیوں کی طرف رواں تھی۔ ماہی اب 18 سال کی ہو چکی اور ارسلان شاہ نے بھی ماہی کو سب دکھوں سے نکال کر خوشیوں کی طرف مائل کیا۔ اسے بیویوں والا درجہ دیا اور اس کا داخلہ کالج میں کروا دیا گیا۔ وہ روزانہ اسے شہر کالج میں چھوڑ کر آتا اور لے کر آتا تھا، کیونکہ وہ اس کے خوابوں کی تعبیر بننا چاہتا تھا۔ اب گاؤں کے ایک ایک لوگ اس حویلی میں رہنے والے لوگوں کی تعریف کرتے تھے۔ یہ ہنستا مسکراتا گھر، اس گھر کی خوشیاں، سب کچھ گاؤں کی زبان بن چکا تھا۔ حذیفہ نے باپ بن کر ارحم کی ذمہ داری نبھائی۔ یہ ہنستا مسکراتا گھر، اس گھر کی خوشیاں، سب کچھ گاؤں کی زبان بن چکا تھا۔ حذیفہ نے بھی ایک باپ بن کر ارحم کی ذمہ داری نبھائی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔